سب سے پہلے تو پروردگار کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکیزہ یہ مہلت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ حیثیت کے حوالے سے یقیناً سانس لینا عبادت شمار ہوتا ہے، سو جانا عبادت شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ وافر میں برس رہی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں۔ آج بھی انہی راتوں میں سے ایک رات ہے جس سے شب قدر کہا گیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ عظمت کی حامل ہے۔ اور میں نے کہا 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل سے مراد کتنا ہے؟ 84 سال کی 84 سال، یعنی یہ وہ آج کی رات ہے جس کے اندر اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کو ایسے ہی ہے کہ آپ اس کو 84 سال کم از کم بجا لائے ہیں۔ نماز 2 رکعت پڑھیے تو اس کا اجر جتنا ہے اس کو 84 سال جو ہے اس سے ضرب دے دیں، ٹھیک ہے؟ اب جتنی نیکیاں کریں تو اس کا اجر بھی زیادہ، گناہ کا اجر بھی شاید سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو معصیت پروردگار سے بچانا ہمیں حکم ہے، اور ہم حکم کے تابع ہیں کیونکہ ہماری مرضی کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہاں آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تاکید 19 کی گئی، اس سے زیادہ تاکید 21 کی گئی، ہمارے یہاں بہت زیادہ تاکید اس چیز کی ہے، وہ 23 کی گئی۔ الحمدللہ ہم نے وہاں پہ اہتمام بھی کیا، ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے مناجات بھی کی، ہم نے دعائیں بھی کی، ہم نے استغفار بھی کی، لیکن لمحے پھر سے وہی ہے۔ ہاں، امام علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے پوچھا کہ آپ مولا مشخص کر دیتے عبادت زیادہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کی اس نمائندے نے فرمایا تھا تمہارا کیا چلا جائے گا اگر تم ایک رات سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یقیناً کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس وجہ سے اگر آج رات بھی آپ اسی نیت سے کہ کیونکہ ہمارے برادر اہل سنت کے یہاں آج کا اس میں شب ہے اور وہ بہت زیادہ اہتمام سے مناتے ہیں، باقی سارے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہم اسی رات میں یوں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے تو انہوں نے کہا کہ اس رات ہے تو اسی رات ہے۔ بھائی کون کے نزدیک اگر آج کی رات ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے عبادت کرنے میں؟ تو کم از کم وہ 5 بات تو ہے نہیں، مستحبات عمل ہے۔ گھر میں بیٹھ کے اگر 10 منٹ میں قرآن سر پہ رکھ کے بے گیا اللہ بے گیا اللہ بے گیا محمد بے گیا علی بے گیا فاطمہ اگر کہہ لیں تو اپنی دعائیں اللہ کے حضور رکھ لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ جی 2 رکعت نماز ہے جس کی تاکید ہے کہ ہاں جی ہر شب قدر میں کرو، اگر پڑھ کے 70 دفعہ استغفر اللہ واتوب الیہ پروردگار اپنے گناہوں کی تم سے توبہ کرتا ہوں، اگر کہہ لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ کچھ چلا جائے گا؟ ہمارا ہی بھلا ہوگا نا جی۔ ہاں اگر 23 گزر گئی ہے تو اس کے بعد ہم نے کہ کیا معصوم الخطا ہو گئے؟ نہیں، پھر وہی گناہگار کے گناہگار ہیں۔ اگر گناہگار نہیں بھی اپنے آپ کو تصور کرتے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ جو جنت کے اندر وہ درجات ہیں ان کو بلندی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اگر بار بار عبادت کرنی پڑے تو ہم عبادات کرتے نہیں، ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں عبادت کرنی چاہیے تاکہ خدا کا قرب حاصل ہو جائے اور محمد والے محمد کا جواب نصیب ہو جائے۔ تو وہ جو مشترکہ عمل جو آپ سارے شرائع قدر میں کیے تھے وہ آج رات پھر بجانا ہے، کوئی حرج نہیں، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا۔ پروردگار انشاءاللہ آپ کی آج رات کی عبادت کو قبول و مقبول فرمائے گا۔ اپنی حاجات، اپنے مناجات، اپنی دعائیں، قرآن کی تلاوت اس رات کیجیے گا۔ خدا ماہ مبارک سیام کی بدولت آپ کو کئی گنا زیادہ اجر عطا کرے گا۔
وہ حضرت جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مستحب عبادت ہے، بہت زیادہ اس کی تاکید ہے۔ رسول اللہ آخری عشرے میں مولا علی علیہ السلام سمیت اپنے بستر اٹھا کے آپ نے سوال کرنا ہے۔ اچھا میری بات کمپلیٹ ہو جائے جی۔ تو اس کے بعد رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ وہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، چاہے بارشیں ہوتی تھی، اس وقت چھت نہیں تھی تو بارش کے اندر بھی حالت اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور دن رات عبادت کے اندر بسر کرتے تھے، اور ان تاک راتوں میں خصوصاً اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے، سارا سال بیٹھا جا سکتا ہے، کوئی دن مشخص نہیں کہ ہاں جی اس دن آپ نے بیٹھ سکتے، سوائے ان دنوں جن دنوں روزہ رکھنا حرام ہے جی۔ روزہ رکھنا حرام ہے اور بہتر جن دنوں میں مکروہ ہے روزہ رکھنا، ان دنوں بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا جائے۔ اعتکاف 3 دنوں کی عبادت کا نام جس کے اندر آپ نے روزہ رکھنا ہوتا، کیونکہ ماہ سیام روزے چل رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم خیر و برکات سمیٹنے کے لیے ماہ سیام کے اندر مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ شہر کی جامع مسجد میں جہاں پہ کثرت سے مومنین کا آنا جانا رہتا ہے، وہاں پہ نیت کر کے قربتاً اللہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ علاوہ اگر کوئی بھی نیت کرے، ماما سبحان اللہ کے بچے ماما کریں گے، ہمسائے ماما کریں گے سبحان اللہ کریں گے، رشتہ دار سے بابا سبحان اللہ لینی ہے، ہاں، یا بیوی سے بچ کے بندہ مسجد بیٹھ جی نہ یہ ایسی چکر کوئی نہیں، صرف مجھے خدا کے لیے صلوات پڑھنے محمد جی۔ تو اب یہ کہ ایسا مسئلہ نہیں، صرف خدا کے لیے کسی طرح خدا کو راضی کر لیا جائے، کوئی خاص ذکر نہیں کرنا، نیت قربت اللہ کرنی ہے۔ 3 دن کے اندر 2 دن بیٹھنا مستحب ہے، تیسرے دن شیخ صاحب واجب ہو جاتا جی۔ تیسرے دن آپ جو ہے وہ نہیں اٹھ سکتے، مسجد کے اندر رہنا ہے، کوئی واجب عملی واجب نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے اندر کوئی ذکر ایسا نہیں ہے جو واجب ہے، لیکن کوشش یہ ضرور کرنی چاہیے کہ قرب الہی حاصل ہو جائے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے دین کی معلومات حاصل کر کے، دینی مذہبی کتابیں پڑھ کے، اس طرح کر کے مفادل جناب ماشاءاللہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں اتنے زیادہ عبادات کی طرف متوجہ کرایا ہے، اتنی دعائیں ہیں، اگر ہم ان کو بھی پڑھتے رہیں تو 3 دن ختم ہو جائیں گے، عشرہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ پورا ماہ سیام ختم ہو جاتا ہے، ہم ان کو پوری طرح نہیں بجانا سکتے، اتنی زیادہ تاکید اور اتنی زیادہ جو ہے اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں۔ تو تو یہ 3 دن جو ہے آپ نے مسجد، جو تیسرے دن مسجد کے بعد میں جو لوگ 10 دن کے لیے بیٹھتے ہیں ان کو ہر 3 دن کے بعد اپنی نیت کا اعادہ کرنا ہوتا ہے کہ میں دوبارہ سے نیت کر رہا ہوں جی۔ اس دوران کسی بھی ضروری امر کے علاوہ، یعنی 2 مومن کی لڑائی ہو گئی ہے، صلح کرنے کے لیے چلا جا سکتا ہے، کوئی مومن فوت ہو گیا ہے، تجہیز جنازہ کے لیے جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، ہاں کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے تو اس میں جا سکتا ہے۔ اس طرح کے معاملات میں جا کے فوراً واپس آ سکتا ہے، لیکن دنیاوی معاملات جیسے میں کاروبار کی پیمنٹ کرنی ہے، وہ بینک سے نکلوا کے دے کے یوں آیا نا جی، ذرا میں کاروبار کو دکھا کے آیا نا، ٹھیک ہے ذرا میں یوپین سے ٹیٹ کر کے ذرا نا ہم آخری کر کے آنے نا، یہ دن اللہ کے لیے خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ہر وہ عمل جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، پر میں وہ بچوں کی سلسلے میں معذرت خواہ ہوں، یقیناً تھوڑا سا انہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، یہ بھی آپ کا امتحان ہے کتنا آپ اس میں پاس ہوتے ہیں کہ ہاں آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ کریم ہے کہ نہیں ہے
ہاں تو ہم ان کی بھی توجہ، ہماری مساجد بچوں سے پر ہونی چاہیے. میں پہلے بھی ان کا شکریہ اور ان کو اپریشیٹ کر چکا ہوں جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں. ہماری مساجد خالی جی، تو بچوں کو اس طرح متوجہ کرنا ہے. تو پروردگار